آپ سن رہے ہیں لیٹس اسمائل کا اسپیشل ٹرانسمیشن اجوائے رمضان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست شائمن وانی۔ بات ہو رہی ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے، اور میری مہمان ہیں شائستہ قادر۔ جی شائستہ جی بتائیے۔ السلام علیکم شائمن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ سے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ روزہ جو ہے کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے اور کن وجوہات سے نہیں ٹوٹتا۔ ہم سب کو اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ میرا روزہ کہیں ٹوٹا تو نہیں، یا ابھی بھی باقی ہے یا نہیں۔ تو انسان کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے، ہر ایک انسان کو، کہ اس کا روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے یا اس کا روزہ جاری ہے۔ میں کچھ بیسک باتیں بیان کروں گی کہ جن کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کانوں میں ایئر ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایک مرض کے لیے انسان یوز کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری بات، اگر کوئی ٹائم پاس کے لیے مثال کے طور پر فلم دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، تو اس سے وہ گنہگار ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے اور اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ سب چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے رمضان میں، کہ وہ فلمیں وغیرہ دیکھے یا ٹی وی وغیرہ دیکھے۔ عموماً خواتین گھروں پہ دیکھتی رہتی ہے، تو کچھ، میں سب کی بات نہیں کروں گی، کچھ فیمیلز دیکھتی ہے، تو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وضو بناتے وقت منہ میں پانی چلا جائے اور وہ پانی حلق سے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کوئی وضو کرتے سمے اس کے منہ میں پانی چلا جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، تو یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انسان کو جب اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ہاں اس کا روزہ ہے، وہ بھول نہیں گیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اگر اس کے منہ کے اندر پانی چلا جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی بھی وجہ سے روئے اور اس کے آنسو کے قطرے جو ہے منہ میں چلے جائے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر بہت زیادہ آنسو اس کے منہ کے اندر چلے جائے اور اس کے منہ کے اندر نمکینیت محسوس ہو اس کو، اور وہ آنسو حلق سے نیچے بھی اترے، تو اس سے روزہ ختم ہو گیا اس کا۔ یہ تو رہی میلز کی بات۔ ہماری جو فیمیلز ہے گھر پہ، کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ خواتین کے بارے میں یہ کہوں گی کہ کاجل لگانا صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے، کاجل لگانے میں اختلافات ہے بہت زیادہ، تو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کاجل کس مٹیریل سے بنا ہوا ہے۔ تو علماء میں اس کے درمیان اختلاف ہے، تو کاجل کو ایوائڈ ہی کرنا چاہیے رمضان میں خاص طور پہ۔ ہاں اگر خالص سرما ہے تو لگا سکتے ہیں مرد حضرات اور خواتین بھی، لیکن خواتین کو موسٹلی ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ گھر کے باہر کوئی نان محرم انہیں ان کی آنکھوں میں کاجل نہ دیکھیں، تو ان کو ایوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ ہاں گھروں کے اندر ہے تو لگا سکتی ہیں۔ خواتین کے اندر مخصوص ایام ہر ماہ چلے آتے ہیں، تو اس میں اگر روزے کے درمیان ایسا کچھ ہوا تو روزہ وہ ٹوٹ جائے گا، تو ان کو روزہ وہیں پہ ختم کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر خواتین اکثر روزے میں کھانا بنا رہی ہوں گی، اگر انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو وہ چکھتی ہے۔ اگر تھوڑا سا چکھے لیکن زبان تک ہی لے، اور پھر منہ کو جلد از جلد صاف کرے، لیکن اگر اس کا جو ٹیسٹ ہے ان کے گلے کے اندر، حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو یہ چیز بھی اوائڈ کرنا چاہیے گھر کے اندر۔ اگر روزے کی حالت میں ہجامہ، کپنگ جس سے کہتے ہیں، وہ کی جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں اگر ہجامہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں۔ ہاں اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو تو ہجامہ بھی اوائڈ کرے۔ اگر ایک انسان روزے سے اور دن سوتے ہوئے گزار رہا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کچھ لوگ کافی ٹائم تک سوتے بھی ہیں روزے کے درمیان، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو بجائے سونے کے کہ وہ اپنا وقت جو ہے ذکر و اذکار میں صرف کرے، تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی سوئے کافی ٹائم تک تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن وہ اپنے جو نماز ہے، نمازوں کا وقت ہے، ان کو صحیح وقت پہ ادا کرے، تو پھر اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گالی گلوچ، غیبت، یہ سب کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور مکروہ ہونا یعنی رکھنا نہ رکھنا ایک ہی برابر ہے۔ تو انسان کو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ روزے کے حالت میں گالی گلوچ نہ کرے، غصہ نہ کرے، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ کرے، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی روزے جو ہے اچھے سے گزر جائیں گے، اور روزہ بھی اللہ کی نظر میں مانا جائے گا۔ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا یا ڈرپ چڑھانا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کروانا، گلوکوز چڑھانا اور کوئی ویکسین وغیرہ کرانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں گلوکوز اگر انسان اس نیت سے چڑھا رہا ہے کہ اس کو طاقت ملے باڈی کو، تب جا کے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر اچانک سے ضرورت پڑے
تو انسان لگوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز نگل لینا جیسے خون، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے کوئی چیز اگر جان بوجھ کے چلی جائے تو اسے یقیناً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انجانے میں چلی جائے، مثال کے طور پر آپ نے خون کی بات کی، تو انجانے میں اگر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر انسان اگر اپنا اندر منہ چبائے اندر سے، جیب کو کاٹے اچانک سے، تو اس کا خون چلا جائے تو یقیناً اس کو تھوکنا چاہے باہر، نہ کہ نگلنا چاہے واپس۔ افطار کچھ منٹ دیر سے کرنا یا کچھ جلدی کر لینا، تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطار جو ہے جلد از جلد کرنا چاہیے، تو جو ہی آپ کسی بھی مسجد میں اذان سنیں یا افطار کا بلاوا ہو تو تبھی اپنا روزہ جو ہے وہ کھولنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی 1 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی 3 منٹ ہے، ایک مخصوص ٹائم جو دیا ہوا ہے آپ نے آواز سنی، کیونکہ عموماً یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مسجدیں ہیں ہمارے آس پاس، تو کچھ میں 1 منٹ پہلے کرتے، 1 منٹ بعد میں کرتے، جو آپ کو پہلی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تبھی آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں۔ سفر کے دوران اگر ایسی کچھ حالات آ جائیں کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں، اور کیا اس کا پھر کفارہ ہوگا، اور کن حالاتوں میں روزہ توڑ سکتے ہیں سفر میں؟ سفر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر سفر آپ کا آسان ہے تو روزہ رکھنا لازمی ہے، مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سفر ہے، اور آج کل انسان ایئرپلین میں بھی سفر کرتا ہے، چاہے وہ 5 6 7 8 گھنٹے کا ہو، تو انسان روزہ رکھ سکتا ہے آرام سے، کیونکہ چلنے کی مشقت وہاں نہیں ہوتی، تو انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اگر اچانک انسان کو سفر کے دوران وہ بیمار پڑ گیا، اچانک سے کچھ اس کو سر درد ہونے لگا یا کچھ اور پریشانی ہونے لگی اور اس نے روزہ بھی رکھا ہے، تو اس کو روزہ توڑنے کی نوبت آئی تو وہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، مطلب کہ کسی اور مہینے میں اس کو وہ والا دن جو اس نے توڑا ہے وہ روزہ اس کو رکھنا لازمی ہے۔ آپ نے ابھی روزے کے کفارے کے بارے میں بات کی، میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہر حالت میں روزے کا قضا رکھنا ضروری ہے، یا پھر کچھ ایسے بعض اوقات ہیں جہاں پر روزے کا کفارہ یا قضا ادا کرنا ضروری نہیں؟ روزے کا کفارہ ہر حالت میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر آپ نے روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھا ہے تب بھی، اور اگر آپ نے کسی بیماری کے باعث روزہ نہیں رکھا ہے تو تب بھی آپ کو روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ کو کم از کم 60 لوگوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر روزہ نہیں رکھا ہے، کسی بیماری کے باعث نہیں رکھا ہوگا۔ لیکن انسان اگر تندرست ہے، کوئی بیماری اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی سستی کاہلی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کو روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے اور اس کو وہ روزے برابر کرنے ہیں کسی اور مہینے میں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے اگر تندرستی کے باوجود ایک انسان نے روزہ چھوڑا ہے تو وہ گنہگار شامل ہو جاتا ہے؟ یقیناً انسان بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے اگر اس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کے نہیں رکھا، وہ صحت یاب تھا، اس کے اندر ہمت تھی، طاقت تھی، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، تو یقیناً وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کو مغفرت مانگنی چاہیے اور اس کو روزے کا پابند ہونا چاہیے ہمیشہ۔ شائستہ جی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہر دن ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور اسلام اور دین کی بات پھیلاتی ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ آپ سن رہے ہیں لیٹس اسمائل کا اسپیشل ٹرانسمیشن اجوائے رمضان۔ انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کو لے کر، تب تک کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کریں۔ اگر آپ اس کے اسمال کلپس یا بٹس سننا چاہتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہمارا انسٹاگرام ہینڈل ہے لیٹس اسمائل، اور مجھے فالو کریں میرے پرسنل آئی ڈی پہ RJ_Shaiman_Vani، اور شائستہ جی کو بھی آپ ان کے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، آپ کو وہ ٹیگ مل جائیں گی اس پوسٹ میں۔ بہت بہت شکریہ اس ایپیسوڈ کو آخر تک سننے کے لیے۔ انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔